زمانے کا رئیس، مالدار، تونگر، امیر، بڑے باپ کا بیٹا، بڑی عزت والا، بڑی شہرت والا، بڑے نام والا، اللہ کی طرف سے اس کے دل میں خیال آیا کہ آج میں جو ہے کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ بیعت کر لینا، مرید ہو جانا. تو وہ شخص جو ہے مجلس میں جا کے بیٹھا تو وہ اللہ کے ولی کی یہ شان تھی کہ سامنے والا دل میں کیا خیال لے کے بیٹھا آگاہ ہو گئے، واقف ہو گئے. واقف ہو کے کیا کرے، اسی کے اوپر بیان کرنا شروع کر دیے، اسی موضوع پہ بیان کرنا شروع کر دیے. بیان کرتے بولے لوگ جو ہے مرید ہونے تو آتے ہیں مگر ان کو معلوم نہیں ہے مرید ہونے کا مقصد کیا ہے. مرید ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم اپنے ناموں کے ساتھ نسبتیں لگا لو. مرید ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کے سامنے کہتے پھرو میں فلاں کا مرید ہوں، فلاں کا مرید ہوں، فلاں کا مرید ہوں. بولے مرید ہونے کا مقصد یہ ہے کہ پیر کی صحبت سے علم حاصل کر کے اللہ کی رسائی حاصل کرنا، قرب الہی کو پانا، یہ ہے مرید ہونے کا مقصد. اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کا عرفان، اللہ کا قرب، رسول پاک کی خاص غلامی کا شرف حاصل کر لینا، یہ ہے مرید ہونے کا مقصد. تو جیسے ہی وہ نوجوان سوچا بھائی میں آج تو مرید ہونے آیا، مرید کے ایک ہوتے حضرت قبلہ جو ہے اسی کے اوپر گفتگو کر رہے، تو اس کی نالج میں اضافہ ہوا اور اس کا ارادہ پکا ہو گیا، اور ارادہ پکا ہو گیا اب تو میں مرید ہو کے ہی رہوں گا. بولا کسی بھی صورت مرید بنوں گا. محفل ختم ہوئی، بزرگ کے سامنے آیا، بیٹھا، بولا سرکار مجھے مرید بنا لیجیے. بولے میاں ابھی جب سے تو سن لیے نا، مرید اور نفس دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. مرید اور نفس کون ہے؟ جس کے اندر برائیاں پلتی، حسد نفس میں پلتا، دوسروں کو کمزور کرنے، ذلیل کرنے کی جو خواہش ہے وہ نفس میں پلتی. ایک صاحب میں کو پوچھے یہ گالی نکلی کئی کو ہوں گی، پوچھے. کبھی بھی یاد رکھیے آدمی گالی اس لیے دیتا ہے تاکہ سامنے والے کو تکلیف ہو، سامنے والے کو نہیں، ورنہ گالی دینے کا مقصد کیا ہے؟ سامنے والے کو تکلیف دینے گالی دیتا، سامنے والے کو تکلیف دینے اس کے اوپر ہاتھ اٹھاتا، اور اس کو تکلیف دیا تو اس کے نفس کو سکون ملتا. گالی سامنے والے کو دے رہا، اس کو تکلیف ہو رہی اور اس کے دل کو سکون مل رہا، میں اس کو تکلیف پہنچا دیا، اب اس کی آتما کو ٹھنڈک پڑتی. تو بزرگ فرمائے دیکھو میاں مرید اور نفس دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. تم پہلے یہ نفس کو نکالو. تو بولے سرکار جی اچھی بات ہے، میں نفس کو نکالنے تیار ہوں. تو بولے جاؤ وہاں جا کے بیٹھ جاؤ. بولے میں آؤ بولے تک نہیں آنا. بولے اچھی بات ہے سرکار. ہو گیا، چپلوں کی جگہ بتا دیے، چپلوں کا نہیں جا کے بیٹھ گیا. حضرت بٹھا دیے، بیٹھ جاؤ وہاں. بولے بیٹھ گیا. اب ایک دن ہو گیا، سوچ رہا اب شام میں بلاتیں گے، دوپہر میں بلاتیں گے، صبح بلاتیں گے، رات میں بلاتیں گے. ایک دن چلا گیا، 2 دن چلے گئے، 4 دن چلے گئے، 4 مہینے چلے گئے. بالاں ادھر سے بڑھ گئے، ادھر سے بڑھ گئے، حالت پوری دیوانی ہو گئی. لوگ پریشان دیکھ کے کیا ہوا اس کو، نہیں ایسا بیٹھا ہوا ہے چپلوں کا نہیں. 4 مہینے ہو گئے. حضرت قبلہ روزانہ دیکھ رہے ہیں، چلے جانا، اس کو بلا رہے نہیں. 4 مہینے ہو گئے. 4 مہینے کے بعد کیا کر رہا انہیں بیچارہ برداشت کے باہر ہو گیا. اب بولا بہت دیر بیٹھ گیا میں، کچھ بھی نہیں ہو رہا، میرا حال مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا. بولا کس کو؟ بولا حضرت کے گھر میں مہترانی آتی تھی، مہترانی ڈرینیج صاف کرنے والی. اس کو حضرت کے گھر میں انہیں انٹری لے رہی. جب بولا ذرا اندر بولو حضرت کو، میں بیٹھے بیٹھے 4 مہینے ہوگا. بولو حضرت کو. بولا تو اچھی بات ہے، میں بولتی ہوں رے بابا تیرے کو دیکھے تو میرے کو بھی رحم آ رہا. بول کے انہیں جا کے بولی حضرت وہ بیچارہ بول رہا 4 مہینے سے بیٹھا ہوا ہے، کچھ نظر کرم کرو. بول رہا ایسا؟ اچھی بات ہے، تو صاف کر لے کیا؟ بولے تو پہلے کیا ہوتا تھا، بکیٹا میں غلاظت پوری بھر کے لے کے جا کے پھینکتے تھے. تو غلاظت انہیں پوری صاف کر کے لے کے آئی. تو حضرت قبلہ بولے جاتے جاتے اس کے اوپر ڈال دے. بولے اللہ اکبر، ڈال دے اس کے اوپر. بولے
انہیں بھی جا کے اللہ کے ولی کا حکم بول کے ڈیل دی ختم. ڈالتے کہ انہیں اٹھ کے بھیڑ بول کے کھینچ کے بھیری دیا, کڑلی بھیری دیا. بدتمیز, یہ کیا کرتی تو میرے اوپر غلاظت ڈال دی پوری, وہ کری یہ کری. بولے میں نہیں ڈالی رے بابا, انہوں حضرت بولے تو ڈالی میں, انہوں بولے تیرے مرشد بولے ڈالو بول کے. اللہ اکبر. انہوں بولے اچھا. جگایا, نہا لیا, دھو لیا, آ کے پھر بیٹھ گیا وہیں. پھر 4 مہینے گزر گئے. پھر بولا اس کو میترانی کو, سر آپ بولو جی اب 8 مہینے ہو گئے بیٹھے بیٹھے, ذرا کچھ تو بھی نظر کرم کرو. بولو اچھی بات ہے. جا کے پھر رحم کھا کے بولی بیچاری, حضرت انہیں 4 مہینے وہ ہو گئے تھے, پھر اب 4 مہینے اور 8 مہینے ہو گئے, نظر کرم کرو بول رہا. حضرت بولے پھر ڈال. بولے جاتے جاتے پھر ڈالے. ڈالے تو پہلے کیا کرا, اٹھ کے کھینچ کے بھیری مارا تھا, کئی کو ڈالی سوال کرا تھا. اب کیا کرا, جیسے ہی ڈالی خالی ایسا نظر اٹھا کے گھورا, مارا نہیں, سوال نہیں کرا, کئی کو ڈالی نہیں پوچھا, خالی ایسا گھورا, گھور کے نیچے منڈی ڈالنے بیٹھ گیا. تو حضرت پوچھے کیا کرا؟ بولے حضرت گھور کے دیکھا خالی, دوسرا کچھ بھی نہیں کرا, بہت سدھر گیا. حضرت بولے نہیں ابھی نہیں سدھرا, بیٹھے دے. بولے پھر 4 مہینے بٹھا دیے. 1 سال ہوگا پورا مکمل. 1 سال کے بعد پھر بولا حضرت کو بولو ذرا نظر کرم کرو. بولو 1 سال کے بعد حضرت قبلہ کو پھر جا کے بیچاری رحم کھا کے بولی. حضرت بولے پھر ڈال. بولے اس کے اوپر جاتے آتے ڈال دیتے جا غلاظت. بولے اب پھر ڈالا, ڈالتے ہی اٹھ گیا. اٹھ کے کیا کرا, اماں اتنی زحمت کہیں کو اٹھایا, بکیٹ اٹھانا ڈالنا. میرے کو بولے تو میں ڈال لیتا تھا لے کے. بولا بھاگی حضرت کرنے, جا کے بولی حضرت انہیں پورا ہی چینج ہو گیا, میری وہ تکلیف کو بھی خیال کر رہا, بکیٹ اٹھانے کا بھی اس کو جو ہے تکلیف کا خیال ہے, کئی کو ڈالے میں ڈال لیتا تھا. بولے تو اتنی زحمت کئی کو کرے بول کے بولا حضرت. حضرت قبلہ بولے جاؤ اس کو نہا کے دھو کے آؤ. بول اب قابل ہوا بولے مرید بننے کے, اب قابل ہوا. بولے اللہ اکبر کبیرہ. تو اب اس کے بعد وہ بیچاری جو ہے بولنے کے بعد انہیں گیا, نہا کے دھو کے کپڑے پڑے پہن کے آیا. حضرت قبلہ اسی وقت اس کو مرید بھی بنائے, خلافت بھی دے دیے, ولایت بھی عطا کر دیے. کیونکہ ولایت اور نفس دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. جس دل میں نفس ہے, دیکھو موٹا میں ہوں, غرور تکبر, چل رہے میں بھی ہوں, میں بھی دیکھ لیتا ہوں, میں بھی کر لیتا ہوں, تو مارا پٹھے کو مار کے منہ پھوڑ دیا, یہ نفس ہے. یہ نفس جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ ولایت بولیے نہیں ہوتی. جہاں پر بدلہ لینے کی خواہش ہوتی ہے وہاں ولایت نہیں ہوتی, وہاں پر ولایت نہیں ہوتی. ایک نوجوان کیا کر رہا ہے, ایک بزرگ کے پاس آ کے بولا حضرت آپ میرے کو کوئی ایسا وظیفہ دو, ایسا وظیفہ دو, ایسا وظیفہ